میں پرانے نوٹس نکال کے کیونکہ لایا ہوں تو مجھے وہ سارے میں جملے ریپیٹ کر دیتا ہوں جو مجھے بڑے کبھی انسپائر کیے. مجھے اس کا سب سے اچھا جملہ, یعنی اب یہ یاد رکھیے گا یہ کتاب تب آئی ہے جب سیکرٹ مووی بھی نہیں آئی, جب یہ تھنک اینڈ گرو رچ بھی مووی نہیں آئی. اب میں کیونکہ نالج کو چیزوں کو دیکھتا ہوں لیئرز کی شکل میں. آج آپ کو میں نے ایک ریکمنڈیشن کرنی ہے, بروس لپٹن کی لیکچرز کو آپ نوٹس بنا لیں اس کے, ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بنا, وہ ایک لیئر ہے, وہ ایک ماڈرن لیئر ہے. اس سے پیچھے جا کے سوچیں کہ آج سے 70 سال پہلے ایک بندہ ایک بات کہہ رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب تم یقین کرتے ہو تو تمہارا ذہن رستے بھی تلاش کر لیتا ہے اچیو کیسے کرنا ہے. ذہن رستے بعد میں تلاش کرتا ہے, پہلے آپ یقین کرتے ہیں کہ میں نے کر جانا ہے کچھ نہ کچھ, لیکن اگر آپ کو خود یقین ہی نہیں ہے تو ذہن کبھی بھی سولوشنز کریٹ نہیں کرے گا. سولوشنز کے لیے سب سے ضروری ہے آپ کا یہ بلیو. اچھا, میں کیونکہ اس فلسفے کو کلاسوں میں بہت زیادہ پڑھا چکا ہوں اور میں نے اس کو باب پراکٹر کی کتاب میں پڑھا تھا. باب پراکٹر کی بہت بڑا فلسفہ ہے, اس کی کتابیں ترجمہ ہوئی ہیں. وہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی بڑے خواب کو دیکھ لیتے ہیں پھر اسباب کو نہ سوچیں, اسباب کو کریٹ ہونے دیں. اگر آپ مرغی بار بار اٹھا کے چیک کریں انڈے نہ کی ہوا ہے, پھر چیک کرو انڈے نہ کی ہوا ہے, پھر سر ادھر چوچا نہیں نکلتا. نہیں بات سمجھے؟ کیونکہ یہ رویہ آپ میں ہوپ لیسنس پیدا کر دیتا ہے. ہمیں اس مرغی کو انڈے کے ساتھ آزاد چھوڑنا چاہیے کہ وہ اس کو سینچے اور انڈا نکلے. کہ وہ کیسے سینچے گی, کیا مرغی کو اتنی خوراک مل رہی ہے, کیا مرغی نے چھلا نہایا ہے. اگر ہم ان چکروں میں پڑ گئے تو مرغی پھر انڈا سینچ کے چوچا نہیں دے سکتی. سو فلسفہ کیا ہے کہ اسباب میں, اب آپ کو ایک مفہوم حدیث بتا رہا ہوں کہ ایسی دعائیں جو ضد کی شکل اختیار کرتی ہیں وہ قبول نہیں ہوتی. دعا کا ویسے پورا ایک فلسفہ ہے, کچھ قبول ہو جاتی ہیں, کچھ دیر سے ہوتی ہیں, کچھ کا اجر مل جاتا ہے. لیکن جو دعائیں ضد کی شکل اختیار, آپ لوگ نوٹ کریں گے بعض اوقات نا یہ سارے افسر ہیں نا, لوگ ہیں, ان سے کام لینے کا بھی ایک طریقہ ہے, صحیح کام, جینین کام. آپ ایک کام کو 10 بار کہنا شروع کر دیں گے نا, وہ نہیں ہوگا. وہ کیا ہوگا, وہ کہے گا یار یہ, وہ شک کرنے لگ پڑے گا کہ یار کو یہ بجائے اس کی فکر مندی کے اس کا کوئی لالچ تو نہیں ہے. وہ صحیح بندے پہ شک کرے گا, یار پیسے نہ کھا دے ہوں, یار کوئی 2 نمبری نہ ہو, یہ وہ شک میں پڑ جائے گا. اچھا آپ نے کہا ہے آپ آزاد ہو گئے, وہ جانے اس کا کام جانے. زندگی میں یاد رکھیے جب بھی آپ پروسیس کے چکر میں پڑتے ہیں تو مینیفیسٹ نہیں ہوتا. ورڈ کیا بولا؟ مینیفیسٹ نہیں ہوتا. یعنی میں منزل کی طرف جانا چاہتا ہوں, لا آف اٹریکشن کہتا ہے منزل بھی تو آپ کی طرف آئے. وہ تب آئے گا جب میرے میں یقین ہے کہ یار میں نے پہنچ جانا ہے, پھر منزل بھی چلنا شروع ہو جائے گی. لیکن اگر میں بار بار کہہ رہا ہوں پتہ نہیں پہنچاں گا کہ نہیں, پتہ نہیں پہنچاں گا کہ نہیں, دراصل میں اپنے یقین کی اگر انرجی ہے اس کو میں ڈرین کر رہا ہوں. یہ اس کا بڑا شاندار فلسفہ. پھر سر وہ کہتا ہے کہ آئیڈیاز کی جو بہترین حالت ہے وہ ایکشن کی ہے, ادروائز وہ کاپی پہ لکھے نوٹس ہیں. آپ یہ صبح کا میں نے سیشن آپ کو دیا ترتیب کا, صفائی کا, آپ اس کو لکھ کے لے جائیں, آپ نہ کریں. یہ نوٹس ہیں صرف, یہ یاد ہے جی ہم نے سر سے ہی پڑھا تھا. لیکن اگر آپ اسے اپلائی کر دیں تو مجھے یقین ہے کہ چند سالوں کے بعد آپ مجھے ملیں گے, آپ کہیں گے سر جی میں نے چینج وہ کیا ہے لیکن میری لائف میں کئی طرح کی سکسیس اس سے آ گئی ہیں. ہمیں نا عادت نہیں ہوتی کہ کس سے کیا ہوا ہے. نہیں بات سمجھے؟ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ایز گرانٹیڈ ہے سارا کچھ. نہیں بات سمجھ, مطلب میں کہوں جی میری لائف میں اتنے دوست ہیں, اتنے لوگ ہیں, ایز گرانٹیڈ نہیں ہے. میں نے وجہ ڈھونڈی, اس کے پیچھے تربیت ہے, والدین کی بھی ہے, استادوں کی بھی ہے, لرننگ ہے. اللہ کا فضل یہی ہوتا ہے نا, تربیت اچھی ہوگی. تربیت اچھی ہوئی تو کیا پتہ لگا, اخلاق اچھا ہونا چاہیے. اخلاق اچھا ہے تو کیا مطلب ہے, کیئر کرنی چاہیے, ایمپتھی ہونی چاہیے, ساتھ جڑنا چاہیے, دوسروں کی پرواہ کرنی چاہیے. یہ سارے جو پرنسپلز یہ کہہ رہا ہے کہ یار دوسروں کی پرواہ کریں گے, پازیٹو پرواہ, تو کیا ہوگا, آپ کی جو کامیابی ہے وہ یقینی ہو جائے گی. پھر وہ کہتا ہے کہ جی لیڈر کا کام ہے آئیڈیاز دینا, سوچنا. لیڈر کی جو بہترین حالت ہے وہ کریٹو وے میں آئیڈیاز پروڈیوس کرنا. پھر مجھے ایک بڑا اچھا جملہ جو میں نے پہلے بھی بولا ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ عزت سے پیش آتے ہیں تو آپ کی عزت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ہمیں دوسروں کو رسپیکٹ دینی آنی چاہیے, دوسروں کی رسپیکٹ کرنی آنی چاہیے, ہمیں انہیں مقام حیثیت دینا آنا چاہیے. وہ کہتا ہے بانٹنا سیکھو, یہ بھی آرٹ ہے. کچھ لوگوں کو بانٹنا نہیں آتا. یہ پھر کہہ رہا ہوں آبویس ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ کسی وقت کیا اور کبھی نہیں. ایک عمل جو آپ نے ایک بار کیا اس کے کوئی نتیجہ نہیں ہے. جو عمل مداوت عمل میں چلا گیا اس کے رزلٹس آنے لگ پڑیں گے.
پھر وہ کہتا ہے بے شمار آئیڈیاز لوگ روز سوچتے ہیں اور آئیڈیاز کو دفن کر دیتے ہیں. آئیڈیاز کو نوٹ کر لینا چاہیے. آپ کہیں نہ کہیں میں نے پریکٹس سیٹ کلاس میں بتائی ہو, اپنے آئیڈیاز کو کبھی کبھی لکھا کریں. آج کل اس پہ ایک نئی ایکسرسائز آئی ہے جو دنیا کے بڑے کریٹو لوگوں پہ ریسرچ کی گئی ہے, میں بھی اس کو پریکٹس کر رہا ہوں, عمر ریاض صاحب پریکٹس کر رہے ہیں. ہم لوگ صبح اٹھ کے اس بکواس کو دیکھنے سے پہلے کچھ نہ کچھ لکھتے ضرور ہیں. اف یو لو یور کریٹیوٹی, what is the meaning of creativity? The meaning of creativity to have a solution. کچھ پریزنٹ کر دیں آپ کے پاس کوئی مسئلوں کا حل ہے. ہمارے ساتھ پرابلم ہوتی ہے جیسے جیسے دن گزر کے آگے جاتا ہے نا, ہمارا مائنڈ پولیوٹڈ ہو جاتا ہے. جی, انرجی ڈرین بھی ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے. پولیوٹڈ ہوتا ہے. پولیوٹڈ کیسے ہوتا ہے؟ کہیں کل دیا بکواساں آجتے آئی ہوندیاں نے, کہیں کل کے مسئلے, کہیں فکریں, کہیں جواب, کہیں چیزیں, کئی لوگ فیلڈنگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کیا ریئلی کر کے بیٹھے. اب آپ دراصل انر ورلڈ کی بجائے باہر کی دنیا میں پھنس گئے. آپ نے پہلا کام صبح اٹھ کے کیا, آپ نے اپنا نماز پڑھی, وضو کیا, کاپی لے کے بیٹھے, کچھ چیزیں آپ نے لکھ دیں. اچھا, پریکٹس یہ کہتی ہے, جو میری بھی پریکٹس میں رہا, کہ شروع میں ردم نہیں ہوتا, اس میں ترتیب نہیں ہوگی. سر آپ کا پیپر تھوڑا ہے, یو جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن دی آئیڈیاز. سر آپ کو اس معیار کے آئیڈیاز آئیں گے, یو ول سے واو, یہ کیا کمال آئیڈیا, یار یہ کتنا زبردست آئیڈیا, یہ کتنا پریکٹیکل آئیڈیا. لیکن یہ تب ہوگا جب آپ آئیڈیاز کو, وہ کہتے ہیں آئیڈیاز پیدا ہوتے ہیں, آئیڈیاز دفن ہو جاتے ہیں, لیکن آئیڈیاز کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ آئیڈیاز کو کہیں نہ کہیں لکھ لیا جائے. ایک شاندار جملہ سر, آپ کا ایک چیپٹر تھا لیکن اس میں جملہ لکھا ہے تو میں سنا رہا ہوں. وہ کہتا ہے آج تک زبان اور قلم سے نکلنے والے سب سے اداس الفاظ یہ ہیں, کاش میں کر لیتا, کاش میں کر لیتا, کاش میں ٹرائی کرتا ہے, کاش میں کوشش کر لیتا. اس سے زیادہ اداس الفاظ انسانوں نے نہیں کہے ہوں گے. اور یہ یاد رکھیے گا, ہر ناکام انسان کی زندگی میں ریگریٹس ہوتے ہیں, ریگریٹس, پچھتاوے. ہر کامیاب انسان کی زندگی میں وہ ریگریٹ فری ہوتی ہے. اور سب سے اہم چیز, کیونکہ کتاب کا سارا فلسفہ یہ ہے کہ آپ جب تک آپ کا خواب بڑا نہیں ہے, آپ کی سوچیں بھی بڑی نہیں ہوتی. آپ کا خواب بڑا نہیں ہے, آپ کی حرکات و سکنات بھی بڑی نہیں ہوتی. آپ کا خواب بڑا نہیں ہے, آپ کا فلسفہ بڑا نہیں ہوتا. ویسے ہمارے بابوں نے تو 2 جملے بڑے شاندار کہے ہوئے ہیں. اشفاق صاحب کا ہے کہ جنہوں نے منزلوں کو پانا ہوتا ہے وہ کتوں کی پرواہ نہیں کرتے. لرن ٹو سے ڈیم کیئر. کیا میں نے کہا جی, ہمارے یہاں بڑا عام ہے, لرن ٹو فیل ڈیم کیئر. سوشل میڈیا پہ نا کی بورڈ وارئر بنے ہوتے ہیں ہر وقت, جو ہے نا وہ ہر جگہ سر, سر گھروں میں ایسے ہے, اے نے پھوپھی نے کہتا ہے, چاچے نے کہتا ہے, اے کرنے لگے, انج ہونے لگا. سر میں آپ کو فرینکلی بتاؤں, آپ اگنور کرنا شروع کر دیں, کچھ نہیں ہونے والا. آپ کی تقدیر آپ کے اللہ نے لکھی ہے, جس نے پیدا کیا ہے نا اس نے تقدیر بھی لکھ کے رکھ دی تھی. چیزیں آپ تک ہی آنی ہیں, کوئی کسی کو ڈیمیج نہیں کر سکتا, نصیب ڈیمیج نہیں ہو سکتا. اس کی کوڈنگ ایسی ہے کہ وہ اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, بندے ڈیمیج نہیں کر سکتے. تو کیونکہ ہم باہر کی دنیا کے ذریعے کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں, اس لیے زندگی مشکل ہوتی ہے. جب بھی آپ اپنے اندر سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا شروع کریں گے تو لرن ٹو سے نو اینڈ لرن ٹو سے ڈیم کیئر. کوئی پرواہ نہیں ہے یار, مجھے یہ پرواہ کرنے والی بات ہی نہیں ہے. تو آپ کی زندگی میں بڑی فکریں کیا ہوں گی جی, وہ نکل جائیں گی. سو وہ کہتا ہے کہ جی بڑا سوچنے سے بڑے رستے اور بڑی سوچ خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. تو بعض آخری جملہ سر اس حوالے سے میں بول کے چاہوں گا کہ میری ٹیم پھر اس کے جملے کلیکٹ اکٹھے کر کے سارے شیئر کر دے گی. سب سے اہم جملہ وہ یہ ہے کہ بندے کو ذہنی طور پہ غریب نہیں ہونا چاہیے. فکری غربت بہت بڑی غربت ہے. اصل غربت ہی وہی ہے. فکری غربت کا مطلب یہ بندہ سوچتا ہی چھوٹا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, مطلب سوچنے سے ڈرتا ہے. ہاں, بڑا سوچنے سے ڈر لگتا ہے اس کو. تو یہ اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے کہ یار اللہ کی کائنات ہے. اب کائنات کا سائز دیکھیں, اس میں گلیکسیز کتنی ہیں, اس میں زمین کتنی بڑی ہے, اس میں سمندر کتنے ہیں, اس میں اسپیشیز کتنی ہیں, اس میں انسان 7 ارب ہے, اس میں آپ کا ملک کتنا بڑا ہے, اس میں آپ کی زندگی میں آپ کے پاس کتنا وقت ہے, آپ کے پاس کتنے اللہ نے وسائل دیے, کتنے ریسورس دیے, کتنے گائیڈ کرنے والے دیے, کتنی اپرچونٹیز دیں, اور آپ کہیں نہیں جی زندگی محدود ہے. تو محدود آپ کے دماغ میں ہے, دراصل زندگی محدود نہیں ہے. زندگی ایک لامحدود چیز ہے. اس کو آپ جب تک آپ بڑا نہیں سوچتے, اور بڑا اچیو بھی پھر نہیں ہوتا. سو فکری غربت کو ختم کرنا, ٹھیک ہے جی. ذہنی طور پہ بنجر ہونا کسی کا, بعض لوگ قلبی طور پہ بنجر ہوتے ہیں, کچھ لوگ ذہنی طور پہ بنجر ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ کتاب بڑی ایک معاون رول پلے کرتی ہے. میں آپ سب سے گزارش کروں گا یہ ساری چیزیں جو آپ سیکھ رہے ہیں ان کو اپنی زندگی میں پہلے لائیں. لاشعوری طور پہ نا ہم اس کو پڑھانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, نہیں بات سمجھ, یہ کہیں نہ کہیں بیماری آ گئی نا.
آپ جو میں کہتا ہوں کہ جتنی تبلیغ پاکستان میں ہوتی کہیں نہیں ہوتی, اس کی وجہ یہی ہے, ہر کوئی اچھی باتوں کی الٹی کری آ رہا ہے, اس کو میدے سے نیچے نہیں اتارتا. وہ کولی کر کے, کئی لوگ کولی کر کے پھینک دیتے ہیں, اچھا کئی لوگ اچھی بات کو چوم کے پھینک دیتے ہیں, کئی لوگ سوم کے پھینک دیتے ہیں, اگر سمجھا جائے, امیجن کیا جائے. کچھ لوگ میدے میں جا کے الٹی کر دیتے ہیں اچھی بات کی, عمل نہیں کرتے. مہربانی کر کے ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں ضرور لائیں اور اپنی سوچ کو. ویسے ایک آخری بات یہ بھی کہہ دوں, اور یار اللہ کی رحمت کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کو بڑا سوچنا چاہیے. رحیم کریم رب آپ کو اتنی رحم اور کرم آپ پہ کرتا ہے, تو یار بڑا سوچنے میں کائے کا جرم. یار اگر رب نے دینا ہے, اگر اللہ نے دینا ہے, تو بڑا سوچے نا. سر آپ کا ایک جملہ ہے کہ اتنے اللہ تعالیٰ کی بڑی کائنات میں چھوٹا سوچنا جرم ہے. ہاں یہ بڑا جرم ہے کہ آپ محدود سوچنے لگ پڑے. اور واصف صاحب تو کہتے ہیں جی بڑی منزل کا مسافر چھوٹے جھگڑے میں نہیں پڑتا. اس کا مطلب یہ وہ اپنی انرجی, ایک آپ کو بڑی گہری بات بتا دوں, آپ کسی بھی بندے انکلوڈنگ می ہم سب اپنے مسئلے لکھ دیں, وہ مسئلوں کے سائز سے پتہ لگتا ہے بندے کا سائز کیا بولا ہے. بالکل صحیح. ہم اکیڈمی چلاتے تھے نا سر, اکیڈمی, اچھا ساڈا مسئلہ بھی کسی اکیڈمی والا ہوتا سی. وہ پتہ ہے کہ انہیں بچے توڑ لینے, ٹیچر بھج کے گئے نال 5 بچے لے گئے. مسئلے کا سائز ہاں اس کے آپ کے اب آپ کی سوچ کے مطابق ہے. اب آپ اوپینین میکر ہیں اس ملک کے, آپ اوپینینز دیتے ہیں, لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, اوپینینز کو, پیپل فالو یو. تو اب آپ کے مسئلے کا سائز بھی اوپینین میکر لیول پہ آئے گا. سم ٹائم کوئی ادارہ مجھے کہے شاہ صاحب تھوڑے سے احتیاط کریں, آپ دھیان کریں. کیوں سر؟ وہ اس لیول کے لوگ آپ کو ٹارگٹ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. تو وہ کیا ہے, جتنا آپ کا بڑا سائز ہے اسی سائز کے پرابلم اور ایشوز بھی آپ کو فیس کرنے پڑیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ جی.